السلام علیکم جی، ویلکم ٹو فاطمہ ارائیں چینل، جس پر پیش کیے جاتے ہیں اردو کے فیمس ناولز۔ امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور چینل پر موجود ناولز کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ عشق کا شین ناول کی ایپیسوڈ نمبر 32 پیش کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ تو آئے چلتے ہیں عشق کا شین کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ وعلیکم السلام۔ عبدالحق نے ارجمند کے سوال کا جواب دیا۔ وہ دل کی گہرائیوں سے اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ فون ریسیو ہو گیا، ورنہ وہ جانتا تھا کہ یہ دن گزارنا آسان نہ ہوتا۔ تم کیسی ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ اس نے پوچھا۔ جی اب تو بہت بہتر ہے۔ اس جملے نے اور پھر ارجمند کی آواز کی کمزوری نے ثابت کر دیا کہ نور بانو نے غلط نہیں کہا تھا۔ اس خیال نے اسے اور پریشان کر دیا۔ تو کیا ارجمند اور نور بانو دونوں کی طبیعت خراب تھی اس رات؟ پرسوں رات میں فون کرتا رہا، کسی نے فون ریسیو نہیں کیا۔ تب سے میں بہت پریشان ہوں۔ گھر میں کوئی تھا ہی نہیں، سب ہسپتال میں تھے۔ یہ اندازہ تو عبدالحق کو اس رات بھی ہو گیا تھا۔ ہوا کیا؟ سب خیریت تو ہے؟ اس نے پوچھا۔ اس کا دل خوف سے بوجھل تھا۔ آغا جی سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نا؟ ارجمند کا لہجہ اسے عجیب سا لگا۔ وہ ننھے بچوں کی طرح اس سے تائید طلب کر رہی تھی اور وہ اسے دلاسا بھی دے رہی تھی، جیسے کسی خبر کے لیے تیار کر رہی ہو۔ بے شک سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ میں بستر سے اٹھ نہیں سکتی۔ میں نے رشیدہ سے انسٹرومنٹ لا کر دینے کو کہا تھا، وہ اس طرف گئی ہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ چند لمحوں کا فرق تھا، ورنہ یہ فون شاید میں نے کیا ہوتا۔ میں شرمندہ ہوں کہ فون نہیں کر پائی اور آپ کا فون آ گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ میں سمجھ رہا ہوں، میں اسے تمہاری ہی فون کال سمجھوں گا، عبدالحق نے کہا۔ مگر مجھے بتاؤ تو کہ ہوا کیا ہے؟ خوشخبری ہے آغا جی، آپ باپ بن گئے ہیں، بیٹا مبارک ہو آپ کو۔ عبدالحق کے ہاتھوں سے ریسیور چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اتنی بڑی خبر، اتنی بڑی نعمت سے نوازا گیا میں، میری نسل میں پہلا پیدائشی مسلم۔ ہولڈ کرو ارجمند، میں ابھی آیا۔ اس نے ریسیور رکھا اور شکر کا سجدہ ادا کیا۔ پھر اس نے ریسیور اٹھا کر ماؤتھ پیس میں کہا، میں تمہارا احسان مند ہوں ارجمند، تم نے مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے آغا جی۔ ارجمند کے لہجے میں گہری افسردگی در آئی۔ خبر سنانے والا نہ کسی ستائش کا حقدار ہوتا ہے اور نہ ہی وہ موجب سزا ہوتا ہے۔ یہ ذمہ داری بھی تو اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ آدمی کی مرضی اس کا ظرف ہو نہ ہو، ذمہ داری تو اسے نبھانی پڑتی ہے۔ عبدالحق کا دل ڈوبنے لگا۔ ارجمند نے بغیر کچھ کہے سب کچھ کہہ دیا تھا، لیکن ڈوبتا ہوا آدمی تو تنکا بھی تھامنے کی کوشش کرتا ہے۔ نور بانو تو خیریت سے ہے نا؟ وہ جان گیا تھا، پھر بھی اس نے تصدیق چاہی۔ مجھے افسوس ہے آغا جی، میرے بس میں ہوتا تو جان دے کر بھی۔ ارجمند کی آواز ٹوٹ گئی، اس کی سسکیاں سنائی دینے لگیں۔ دوسری طرف سے کسی عورت کی آواز سنائی دی، خدا کے لیے خود کو سنبھالیں بی بی صاحبہ۔ عبدالحق کے دماغ میں آندھیاں سی چل رہی تھیں۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ بے ساختہ اس نے زیر لب کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بے شک سب اللہ ہی کا ہے اور ہم بھی اسی کی طرف جانے والے ہیں۔ دوسری طرف سسکیاں تھم گئی تھیں اور ارجمند کہہ رہی تھی، میرا بھی آپریشن ہوا تھا، مجھے آج ہی ہوش آیا ہے، ورنہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتی۔ عبدالحق نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ اسے کیا تکلیف تھی جس کی وجہ سے اس کا آپریشن ہوا۔ نور بانو کا غم اتنا بڑا تھا کہ وہ تو بیٹے کی خوشی بھی بھول بیٹھا۔ ارجمند کی کیا فکر کرتا؟ جو اللہ کی مرضی، اس نے ٹوٹے لہجے میں کہا۔ میں کل آ رہا ہوں ارجمند، تم فکر نہ کرو، خود کو سنبھالو۔ اسے بھی احساس تھا کہ یہ بات اس نے بڑے رسمی لہجے میں کہی ہے، لیکن اس وقت اسے نور بانو کے سوا کسی کا خیال نہیں تھا۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ جانے کتنی دیر تک وہ یوں ہی بیٹھا رہا۔ سانس کا خودکار عمل نہ ہوتا تو شاید وہ مر چکا ہوتا۔ ذہن میں کوئی سوال، کوئی خیال نہیں تھا۔ وہ تو جیسے کسی قبر میں تھا۔ فون کی گھنٹی اسے نہ چونکاتی تو شاید وہ یوں ہی بیٹھا رہتا۔
اس نے چونک کر سوچا یہ ارجمند ہوگی، دل میں ایک سختی سی ابھری، وہ کیوں اس سے بات کرے اب؟ کئی گھنٹیوں کو اس نے نظر انداز کیا، پھر اندر سے کسی نے کہا اس میں اس بیچاری ارجمند کا کیا قصور؟ اس نے ریسیور اٹھایا اور بڑی بے رخی سے کہا کیا بات ہے، کہا نا کل پہنچ جاؤں گا۔ جواب میں ساجد کی حیران سی آواز سنائی دی، السلام علیکم چاچا۔ اس نے سلام کا جواب دیا، اسی لمحے ریسیور سے حمیدہ کی آواز ابھری، تو کیسا ہے پتر؟ نہ جانے کیوں دل بہت گھبرا رہا ہے میرا۔ بری خبر ہے اماں، وہ جیسے پھٹ پڑا، پہلی بار اپنے بوجھ میں کسی کو شریک کرنے کا موقع ملا تھا۔ کیا ہوا پتر؟ حمیدہ تو جیسے دہل گئی۔ وہ اماں، وہ نور بانو، وہ چلی گئی۔ نہ جانے کیسے وہ یہ الفاظ ادا کر پایا، مگر اسے لگا دل پر سے کوئی بھاری پتھر ہٹ گیا ہو۔ ارے کب؟ یہ کیا ہوا؟ ابھی کچھ دیر پہلے مجھے پتہ چلا ہے اماں، زبیر بھائی سے میری بات کرا دیں۔ حمیدہ نے شاید ساجد کو زبیر کو بلانے کے لیے بھیجا، پھر جھجکتے ہوئے بولی اور بچہ؟ تب عبدالحق کو اپنے بیٹے کا خیال آیا۔ ہاں اماں، بیٹا ہوا ہے، تمہارا پوتا۔ شاید وہ خیریت سے ہے۔ شاید کا مطلب؟ تجھے معلوم نہیں؟ تو نے پوچھا بھی نہیں؟ حمیدہ کے لہجے میں غصہ تھا۔ وہ اماں نور بانو کی خبر نے۔ کیسا ناشکرا ہے تو، حمیدہ نے بہت خفا ہو کر کہا۔ اتنی بڑی نعمت اور تو کہتا ہے شاید؟ میں نے شکر ادا کیا تھا اماں، پر نور بانو، تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے کہ اللہ کی طرف سے وقت مقرر ہے ہر کسی کا اپنی جگہ، پر بندے کو ناشکری تو نہیں کرنی چاہیے۔ بے شک اماں، لیکن غم بھی تو فطری ہے۔ لے زبیر سے بات کر، اور ہاں ایبٹ آباد کا نمبر دے ساجد کو، میں ارجمند سے بات کروں گی، پتہ نہیں کیا گزر رہی ہوگی اس پر۔ عبدالحق نے زبیر کو صورتحال بتائی۔ صبح 10 بجے کی فلائٹ ہے میری، اس نے کہا، 2-3 بجے سے پہلے نہیں پہنچ سکوں گا۔ آپ فکر نہ کریں کاکا، ہم تو ابھی کچھ دیر میں ہی روانہ ہو جائیں گے۔ عبدالحق نے ساجد کو ایبٹ آباد کا نمبر لکھوا دیا۔ اب وہ تھا اور تنہائی تھی، گھر میں روانگی کا سامان ہو رہا تھا۔ حمیدہ نے ساجد سے ایبٹ آباد کا نمبر ملوایا۔ یہ سب کیا ہوا ارجی؟ اس نے ارجمند کی آواز سنتے ہی کہا۔ بس دادی اماں، اللہ کی مرضی۔ تو نے ہمیں فون بھی نہیں کیا، کسی کو کچھ بتانے کا موقع ہی نہیں ملا دادی اماں، میری اپنی طبیعت بہت خراب تھی، میرا بھی آپریشن ہوا ہے۔ یہ سن کر حمیدہ اور وحشت زدہ ہو گئی۔ تجھے کیا ہوا؟ بس اماں، پیٹ کا معاملہ تھا، آج ہی تو مجھے ہوش آیا ہے، ابھی تو میں چل پھر بھی نہیں سکتی۔ فکر مت کر، ہم آ رہے ہیں۔ یہ سن کر ارجمند کی ڈھارس بندھی۔ اور بچہ کیسا ہے؟ بالکل ٹھیک اور صحت مند، الحمدللہ۔ کیسا ہے؟ یہ تو آپ آ کر دیکھ لیجئے گا۔ بس تو پریشان نہ ہو، ہم آ رہے ہیں، اپنا خیال رکھنا۔ کوئی ہے یہاں کہ نہیں؟ اماں بہت اچھی خدمت گزار عورت ہے، وہ نہ ہوتی تو خدا جانے کیا ہوتا۔ اللہ کا شکر ہے۔ حمیدہ نے ریسیور رکھا اور رابعہ سے بولی، یہ اتنی تیاریاں کیسی؟ بس چل دو اب۔ کاکا نے بتایا ہے کہ وہاں سردی ہوگی اماں۔ کچھ بھی ہو جلدی کرو، حمیدہ نے کہا، میری بچی جانے کس حال میں ہوگی۔ وہ بہت مکمل اور محیط تنہائی تھی۔ تنہائی عبدالحق کو ہمیشہ بہت اچھی لگتی تھی۔ تنہائی میں سوچنے کا موقع ملتا تھا، اللہ کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کے بارے میں۔ تنہائی میں قرآن پڑھنے اور غور کرنے کا لطف ہی کچھ اور تھا۔ تنہائی میسر ہوتی تو اس میں نماز میں حضوری کا احساس ہوتا، لیکن یہ وہ تنہائی نہیں تھی۔ اس میں تو اسے لگ رہا تھا کہ وہ اندر سے مر گیا ہے۔ ذہن میں نور بانو کے خیال اور اس کی یادوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ نور بانو کی بس ایک یاد اس کے ساتھ تھی، جب وہ دہلی میں کوٹھے پر بیٹھ کر اس کی قرآن کی تلاوت سنتا تھا، یا پھر وہ رات جب وہ چھت پر سورہ ملک کی تلاوت کر رہی تھی، جس رات اللہ نے اسے ایمان عطا فرمایا تھا۔ بس وہی 2 یادیں تھیں اس کے پاس، حالانکہ اس کے بعد ایک طویل ساتھ تھا اس کا، لیکن وہ جیسے بھولے ہوئے ایک خواب جیسا تھا، جیسے کچھ چھوٹے چھوٹے لمحے گرفت میں آتے آتے ذہن کی انگلیوں سے پھسل جائیں۔ وہ اس پر غور کرتا رہا کہ ایسا کیوں؟ اس کا دماغ شل ہو رہا تھا۔
وہ عجیب غم تھا، قطرہ قطرہ جیسے دل میں ٹپک رہا تھا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ وہ ڈوب گیا تو کیا ہوگا؟ ابھی وہ کم از کم سوچ تو سکتا ہے، کیا اس کے بعد وہ سوچیں بھی نہیں ہوں گی؟ ان دو یادوں کے حوالے سے سوچتے ہوئے اسے خیال آیا کہ وہ اس کے لیے تھے ہی اہم ترین، انہوں نے ہی تو اس کی زندگی کا رخ بدلا تھا۔ آج وہ جو کچھ بھی تھا انہی لمحوں کی بدولت تھا، ورنہ گمراہی میں ہوتا۔ نور بانو کا اس پر بڑا احسان تھا۔ آنسو اس طرح امٹ کر آئے کہ اس کے لیے انہیں روکنا ناممکن ہو گیا۔ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیا، اور اس تنہائی میں کوئی اس کے آنسو پوچھنے والا، اسے دلاسا دینے والا نہیں تھا۔ اس احساس نے آنسوؤں کو اور مہمیز کر دیا۔ زندگی میں پہلی بار وہ خود ترسی میں مبتلا ہو رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے سوچا۔ میں اکیلا یہاں غم کر رہا ہوں، اس کا کوئی پرسہ دینے والا بھی نہیں، اور وہ خود وہاں ایبٹ آباد میں، پردیس میں، قسمہ پرسی کے عالم میں مر گئی۔ اسے وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، وہاں صرف ارجمند تھی، اور وہ خود بھی ہوش میں نہیں تھی، وہ خود بیمار تھی، اس کا اپنا آپریشن ہونا تھا۔ اس نے ایبٹ آباد کی اس صورتحال کا تصور کیا اور دہل کر رہ گیا۔ دو عورتیں بیمار ہوں اور ہسپتال لے جائی جائیں، اور وہاں ان کے پاس دو ملازموں کے سوا کوئی نہ ہو، وہ تو اس سے بھی محیط تنہائی ہوگی جس کا وہ اس وقت بیٹھا بہت گلہ کر رہا ہے۔ اور وہ ان ملازموں کی ذمہ داری نہیں تھی، انہوں نے تو وفاداری کی حد کر دی، وہ تو اس کے اور سب لوگوں کے محسن ہیں، انہوں نے اپنی بساط سے بڑھ کر کام کیا، ان کا احسان تو وہ کبھی اتار ہی نہیں سکتا۔ اور یہ کیسا المیہ ہے کہ وہ دونوں ہسپتال میں ہوں گی، ہسپتال کے لوگ کیا سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کا شوہر، ان کا رشتہ دار کوئی نہیں، اور ان لوگوں نے ان کے بارے میں کیا رائے قائم کی ہوگی، ان کے بارے میں بھی اور ہمارے بارے میں بھی۔ ان کی بھی مہربانی، ان کا بھی احسان، انہوں نے تو لاوارثوں کی مدد کی۔ لیکن یہ سب ہوا کیوں؟ اگر وہ لاہور میں ہوتیں تو پورا گھر ان کے ساتھ ہوتا، وہ اس طرح اکیلی نہ ہوتیں، بیچارے ملازموں کے لیے بھی آزمائش نہ بنتی، اور کراچی میں ہوتیں تو وہ ان کے ساتھ ہوتا، عارف بھائی اور بھابھی بھی ہوتے۔ یہ سب ہوا کیوں؟ جواب سامنے تھا، لیکن وہ اس سے نظریں چرانا چاہتا تھا۔ یہ الگ بات کہ اب یہ ممکن نہیں تھا، اس کا سبب خود نور بانو تھی، اس کی وہ جاہلانہ منت جس کی وجہ سے اس نے خود کو اکیلا کر لیا، ورنہ وہ وقتاً فوقتاً وہاں جاتا رہتا اور آخر میں چھٹیاں لے کر خود وہاں موجود رہتا۔ لیکن نور بانو نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ اسے نور بانو کو کی ہوئی اپنی آخری فون کال یاد آئی۔ اس نے ٹھیک محسوس کیا تھا نور بانو بات کرتے ہوئے بڑی اذیت میں تھی، اور اس نے یہ بھی سچ بتایا تھا کہ ارجمند کی طبیعت بہت خراب ہے، لیکن اس نے اپنی طبیعت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، بلکہ فون ہی کاٹ دیا۔ شاید اس لیے کہ اس کے بعد وہ اپنی اذیت نہ چھپا پاتی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے اپنی طبیعت کے بارے میں بتایا تو وہ منت کو نظر انداز کر کے فوراً ایبٹ آباد پہنچے گا، اور وہ ایبٹ آباد پہنچ جاتا تو شاید اس کے اندر سے کسی نے سختی سے اسے ٹوک دیا۔ سب اللہ کی طرف سے ہے اور مقرر ہے۔ اس کے جسم میں تنبیہی تھر تھری سی دوڑ گئی، لیکن غم کی وجہ سے وہ تنبیہ اس تک نہ پہنچ سکی۔ بے شک، لیکن اس صورت میں ان کی قسمہ پرسی کا یہ عالم تو نہ ہوتا۔ وہ بڑبڑایا، اور میرے ضمیر پر اتنا بوجھ بھی نہ ہوتا، اور یہ بوجھ تو وہ ہے جس سے کبھی چھٹکارا نہیں پا سکوں گا۔ میں اپنی ذمہ داری پوری نہ کر سکا، لیکن سوچوں کی دھارا کہاں رکتی ہے؟ کوئی ساتھ ہوتا تو شاید دھیان بڑھ جاتا۔ اس وقت اس تنہائی میں وہ اپنی بکھری ہوئی سوچوں کے دریا کے سامنے کوئی بند نہ باندھ سکتا تھا۔ میں وہاں ہوتا تو آخری بار اسے دیکھ تو لیتا۔ اس خیال نے کچھ اور دروازے کھول دیے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس نے تو نور بانو کو کئی ماہ سے نہیں دیکھا۔ آخری بار کب دیکھا تھا اسے؟ یہ یاد کرنے کے لیے اسے ذہن پر زور دینا پڑا۔ اس روز جب وہ لاہور سے کراچی کے لیے روانہ ہو رہا تھا، اور اس بات کو تو کم از کم 9 ماہ ہو گئے۔ یہ کیسی بد نصیبی ہے، کتنی بڑی بدبختی، اور وہ بھی اپنی ہی کی ہوئی۔ وہ نور بانو کی منت کیا رنگ لائی؟
لا حاصل تو نہیں، اسے بیٹا مل گیا۔ یہ تو اللہ کی دین ہے یا اس منت کا صلہ؟ کیا اس منت کے بغیر اسے بیٹا نہ ملتا؟ غم سے نڈھال ذہن کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ نور بانو نے بڑا ظلم کیا، اپنے ساتھ بھی اور میرے ساتھ بھی، بلکہ بچے کے ساتھ بھی۔ کتنا اچھا ہوتا کہ میں اس کے کان میں اذان دیتا، میں سرگوشی میں اسے بتاتا کہ اس کو اللہ نے کتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا ہے، وہ اپنی نسل کا پہلا فرد ہے جو ایمان کے ساتھ پیدا ہوا ہے، خالص مسلم، اور میں بتاتا کہ اس پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ وہ آسانیوں کے ساتھ راہ حق پر پیدا ہوا ہے۔ نہ جانے کس نے اذان دی ہوگی اس کے کان میں۔ اسے نور بانو پر غصہ آنے لگا۔ جو اس دنیا میں نہیں رہا اس پر غصہ؟ اس کے اندر کسی نے ٹوکا۔ وہ بس اتنا سمجھ سکا کہ اس غصے کا رخ تبدیل کرنا ہے۔ غصے کے احساس زیاں کے ساتھ اس غصے پر قابو پانا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ ایسے میں اسے ارجمند کا خیال آ گیا۔ وہ روک سکتی تھی نور بانو کو۔ وہ اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتی تو نور بانو کو اتنا دور جانے کی کبھی ہمت نہ ہوتی، اور یہ ارجمند کا حق تھا۔ ارجمند کو چھوڑو، تمہارا تو یہ فرض تھا۔ اندر سے کسی نے اسے ڈانٹا۔ تم نے اسے کیوں اجازت دی؟ سب سے بڑھ کر تم اسے روک سکتے تھے۔ میں اس کی کوئی بات کب ٹالتا تھا؟ میں کہاں روک سکتا تھا اسے؟ تو پھر دوسروں پر اپنا بوجھ کیوں ڈالتے ہو؟ دل اتنا بوجھل تھا کہ مزید بوجھ اٹھانے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ اماں روک سکتی تھی اسے، اس نے بچوں کی طرح ضد کی۔ تم نے تو اسے اماں کی اجازت کے بغیر ہی بھیج دیا، اماں سے پوچھا تک نہیں۔ اماں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ پہلا بچہ ہے، یہ بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو اماں بعد میں اس کے پاس جا سکتی تھیں، ان پر تو منت کی پابندی نہیں تھی۔ اماں بیمار نہ ہوئی ہوتیں تو ضرور جاتیں، وہ تو بیماری کے باوجود جانے کے لیے تیار تھیں، اور تمہیں انہوں نے حکم دیا تھا ایبٹ آباد جانے کا۔ اس روز مجھے حادثہ پیش آ گیا، تو پھر مان لو کہ یہ سب مشیت ہے۔ ارجمند چاہتی تو روک سکتی تھی، وہ ارجمند پر ذمہ داری تھوپنے پر تلا ہوا تھا۔ تم نور بانو کو نہیں روک سکے تو ارجمند کیسے روک لیتی؟ میں تو محبت سے مجبور تھا، میں نے تو اس کے کہنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی دوسری شادی کر لی۔ ارجمند بھی نور بانو سے محبت کرتی تھی، جیسی محبت میں کرتا تھا ویسی تو کوئی نہیں کر سکتا۔ جانتے بھی ہو محبت کرنے والے پر بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے۔ محبوب کو ہر نقصان سے بچانا، اس کو خود سے بچانا، محبت کوئی آسان کام نہیں۔ محبت صرف سر تسلیم خم کرنا نہیں، محبت میں سختی بھی کرنی پڑتی ہے۔ بڑا مان ہے تمہیں محبت کا، لیکن تم محبت کو سمجھتے ہی نہیں۔ غلط فیصلے سے محبوب کو روکنا پڑتا ہے، غلط بات پر سر جھکانا محبت نہیں۔ عبدالحق کو بہت بری طرح سے گھر جانے کا احساس ہوا، ہر الزام کا رخ الٹ کر اسی کی طرف آتا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھا اور وضو کرنے چلا گیا۔ کم از کم وہ نور بانو کے لیے سورہ بقرہ تو پڑھ لے۔ وہ قرآن لے کر بیٹھا اور سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ دل غم سے بوجھل تھا، اس لیے وہ ارتکاز سے محروم تھا، لیکن آیت نمبر 155 پر وہ ٹھٹک گیا۔ پھر آیت نمبر 156 اور 157 بھی اس نے دھیان سے پڑھی۔ اگرچہ وہ مفہوم سمجھ رہا تھا، پھر بھی اس نے ترجمے پر نظر ڈالی اور تینوں آیتوں کو کئی بار پڑھا۔ اور ضرور آزمائیں گے ہم تم کو کسی قدر خوف اور بھوک سے، اور نقصان میں جان و مال کے اور آمدنیوں کے، اور خوشخبری دو صبر کرنے والوں کو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 155۔ وہ صبر کرنے والے کہ جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں، اور بے شک ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 156۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر ہیں عنایتیں ان کے رب کی اور رحمتیں بھی، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 157۔ وہ آگے پڑھنا بھول گیا، وہیں ٹھہر گیا۔ جسم میں تھر تھری سی دوڑ رہی تھی، کچھ یاد آ رہا تھا مگر یاد آتے آتے رہ جاتا تھا، پوری طرح یاد نہیں آ رہا تھا۔ اس نے پھر پہلی آیت پر غور کیا، آزمائش کے بعد صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری، جو ہے سب اللہ کی عطا۔
بندے کی کمائی نہیں، اس کا حق نہیں، اللہ کی عنایت ہے۔ سکون اور عافیت، رزق، مال اور دنیاوی پوزیشن، اہل و عیال اور رشتہ دار اور دنیاوی نعمتیں، اللہ کی چیز جب چاہے واپس لے لے۔ خود اپنی زندگی بھی تو اسی کی عطا ہے جس سے سب کچھ ہے۔ کچھ کمی واقع ہو جائے، کچھ چھن جائے اور بندہ شکایت کرنے بیٹھ جائے تو اس کی جہالت، اور اس جہالت کا نتیجہ گمراہی، اور گمراہی کے بعد آخرت کی خرابی۔ اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اتنا بڑا نقصان! اللہ نے سب کچھ دیا، اس کا کرم، لیکن نقصان کے ذریعے آزمائش کی تو کرم در کرم، بہت بڑی رحمت۔ بندہ بھول جاتا ہے کہ وہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے اور وہ جب چاہے اس میں کمی کر دے اور جب چاہے واپس لے لے۔ تو اس آزمائش سے اللہ بندے کو یاد دلاتا ہے کہ اس کا کچھ بھی اپنا نہیں، سب اللہ کا ہے، اور ہر کمی بیشی، ہر نفع نقصان اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ یاد دلاتا ہے تاکہ بندہ اس سے رجوع کرے، آخرت کو یاد کرے کہ وہ خود بھی اللہ کا ہے اور مقررہ وقت پر اسے بھی لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے، جہاں اس کے اعمال کا حساب ہوگا۔ آزمائش اس کے لیے ہے کہ بندہ رحمت سے استفادہ کرنے اور اللہ سے رجوع کرنے کی بجائے شکایت لے کر بیٹھ جائے۔ اللہ نے فرمایا خوشخبری صبر کرنے والوں کو، اور صبر بندے میں کہاں، وہ تو غم کرنے والا۔ صبر تو پیغمبروں کا وصف ہے، تو اللہ نے اپنے مجبور اور بے بس بندوں کو کلمہ صبر عطا فرمایا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ وہ کہے بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور بے شک ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ میں نے خبر سنتے ہی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کہا تھا۔ عبدالحق نے سوچا، پھر مجھے صبر کیوں نہیں آتا؟ کوئی خرابی تو ہے مجھ میں؟ صرف زبان سے کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا، دل کی روح کی گہرائی سے کہا جائے تو یقیناً قرار آئے گا۔ یوں تو ہر شخص کلمہ شہادت پڑھتا ہے، زبان سے گواہی دیتا ہے، لیکن اس کے عمل سے تو شہادت ثابت نہیں ہوتی۔ زبان سے کہی بات فوراً ہی محو ہو جاتی ہے، دل میں روح میں اترے تو بات بنتی ہے۔ عبدالحق نے دل کی گہرائی سے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھا تو وہ شرمندگی سے بے حال تھا۔ آزمائش آئی تو وہ کس قدر ناکام ثابت ہوا، کتنے خسارے کا سودا کر لیا اس نے۔ وہ جانتا تھا کہ موت اللہ کا حکم ہے، وقت مقرر ہے، لیکن وہ محبوب بیوی کی موت پر کیسے دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرا رہا تھا؟ ارے اگر اس نے خود بھی نوربانوں کو روک لیا ہوتا تو کیا اس کی موت اس طرح ہو سکتی تھی؟ ہرگز نہیں۔ ذرا دیر میں وہ پسینے پسینے ہو گیا۔ آدمی تو ایسا ہی ہے، ہر لمحہ خود کو خسارے میں ڈالنے والا۔ اور قرآن، اللہ کا کلام، کتنی بڑی نعمت ہے۔ ابھی اگر اسے قرآن پڑھنے کا خیال نہیں آتا تو کیا ہوتا اس کا؟ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اس نے سوچا۔ اللہ تو ہر طرح سے اپنے بندوں کی بہتری کے لیے ان کی رہنمائی فرماتا ہے، مگر اکثر لوگ اس کے باوجود بچ نہیں پاتے۔ سچ یہ ہے کہ اس وقت اللہ نے مجھے بچا لیا۔ اس نے آگے پڑھنا شروع کیا۔ سورہ بقرہ پڑھنے کے بعد اس نے نوربانوں کے لیے دعا کی۔ اس کا دل بھر آیا، لیکن اس بار اس نے آنسوؤں کو آنکھوں تک نہیں پہنچنے دیا۔ صبر تو بہت دور کی بات، وہ کم از کم صبر کی کوشش تو کر سکتا تھا۔ اور اجر کتنا بڑا ہوتا ہے صبر کا، عنایتیں رب کی اور رحمتیں، اور پھر ہدایت پانے والوں میں شامل ہونا۔ آدمی کوشش تو کرے، اور کوشش کرنے میں مشکل ہی کیا ہے؟ اور اللہ چاہے تو کوشش کو کامیاب کر دے، اور چاہے تو ناکام کوشش پر بھی اجر عطا فرما دے۔ قرآن کے بعد وہ نوافل پڑھنے کھڑا ہو گیا۔ اب وہ خود کو کچھ سوچنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ سب سے پہلے اس نے بیٹے کی پیدائش پر شکر کے نفل پڑھے۔ وہ ویسے بھی موسم سرما کی لمبی رات تھی، اس کے دکھ اور تنہائی نے اس رات کی طوالت کو جیسے اور بڑھا دیا۔ اسے تو بس فجر کا انتظار تھا۔ نوافل پڑھتے ہوئے اسے استغفار کا خیال آیا اور وہ استغفار کرنے لگا۔ فجر کی اذان ہوئی تو اسے سکون کا احساس ہوا۔ رات بالآخر گزر گئی تھی۔ نماز کے بعد وہ اپنا سوٹ کیس بھرنے میں مصروف ہو گیا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ اسے کلکٹر صاحب کو بھی مطلع کرنا ہوگا، اسٹیشن چھوڑنے کی اجازت لینا ہوگی، پھر چھٹی کا مسئلہ بھی ہوگا۔
وہ دفتر فون کرنے والا تھا کہ یاد آیا یہ اتوار کا دن ہے۔ اس نے ڈائری میں سے کلیکٹر صاحب کے گھر کا فون نمبر نکالا۔ وہ جانتا تھا یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہوگا۔ خاصی دیر کے بعد دوسری طرف سے فون اٹھایا گیا۔ فون ریسیو کرنے والی یقیناً کوئی ملازمہ تھی۔ صاحب سے بات کراؤ میری، عبدالحق نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت اس لہجے کی ضرورت تھی۔ صاحب تو سو رہے ہیں، جواب اس کی توقع کے عین مطابق تھا۔ تو انہیں جگا دو، بات بہت ضروری ہے۔ میں نہیں جگا سکتی، صاحب بہت ناراض ہوں گے۔ ملازمہ کے لہجے میں خوف تھا۔ اور نہیں جگاؤ گی تو یقین کرو شاید نوکری سے ہی نکال دی جاؤ۔ لیکن صاحب، ملازمہ اس دھمکی کے باوجود ہچکچا رہی تھی۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں نا، تمہاری بھلائی اسی میں ہے۔ اچھا میں کوشش کرتی ہوں، آپ کا نام؟ کہنا عبدالحق کا فون ہے۔ اسے کوئی 5 منٹ انتظار کرنا پڑا، لیکن وہ اس کے لیے 1 گھنٹے کا انتظار تھا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اسے اس بات کا یقین بھی نہیں تھا کہ ملازمہ کلکٹر صاحب کو جگانے کی کوشش بھی کرے گی۔ زیادہ امکان یہی تھا کہ وہ بغیر کوشش کے اٹھانے میں ناکامی کا اعتراف کر لے گی۔ بڑے لوگوں کے ملازم ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ایسا ہوا تو اسے خود کلکٹر صاحب کے گھر جانا پڑے گا۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، 8 بجنے والے تھے۔ وقت اس کے پاس زیادہ نہیں تھا، پھر ایئرپورٹ پہنچنا تھا۔ اسی لیے فون پر کلکٹر صاحب کی آواز ابھری۔ کیا بات ہے عبدالحق، خیریت تو ہے؟ اس کا پہلا رد عمل یہ تھا کہ اس نے سکون کی سانس لی۔ وہ یہ بھی بھول گیا کہ کس صورتحال سے دوچار ہے۔ اس نے کلکٹر صاحب کو نور بانو کے انتقال کے بارے میں بتایا۔ مجھے دلی افسوس ہے عبدالحق، کلکٹر صاحب نے کہا۔ تم اب روانہ ہو رہے ہوگے؟ جی ہاں جناب، آپ سے اجازت لینا ضروری تھی، اس لیے بے وقت زحمت دی۔ زحمت کی کوئی بات نہیں، لیکن تم لاہور پہنچ کر فون کر دیتے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں لاہور نہیں، ایبٹ آباد جا رہا ہوں جناب، میری بیوی کا انتقال وہیں ہوا ہے۔ فیملی تو تمہاری لاہور میں ہے نا؟ جی ہاں، تم بے فکری سے جاؤ، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے۔ تم غیر ضروری طور پر اطلاع کرنے والے نہیں ہو، یہ فیصلہ میں نے تم پر چھوڑا۔ شکریہ جناب، عبدالحق نے کہا۔ اب وہ روانگی کے لیے تیار تھا۔ لاہور سے سب لوگ 10 بجے صبح ایبٹ آباد پہنچ گئے تھے۔ رشیدہ ان لوگوں کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی تھی۔ وہ سب نور بانو سے بہت مختلف تھے، سیدھے سادے، محبت کرنے والے لوگ۔ اور اس کی ساس تو اسے بہت ہی اچھی لگیں، اسے تو جیسے اللہ نے محبت سے بنایا تھا۔ وہ سب لوگ پہلے تو ارجمند کے گرد جمع ہو گئے۔ ان کے ساتھ جو مرد تھا وہ کچھ جھجک رہا تھا، لیکن بوڑھی خاتون اس کا ہاتھ تھام کر اسے کمرے میں لے آئی۔ بھتیجے کو نہیں دیکھے گا زبیر؟ کیسا چاچا ہے تو؟ اس نے محبت بھرے لہجے میں ملامت کرتے ہوئے کہا۔ دیکھو تو، اللہ نے دوسری زندگی دی ہے اسے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ ارجمند کے بعد وہ سب بچے کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کے انداز میں ایسی محبت تھی کہ رشیدہ نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بچہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں تھا۔ اتنی سی دیر میں اسے اتنا پیار کیا گیا کہ اس کے رخسار سرخ ہو گئے۔ ایک لڑکا تھا 15-16 سال کا، وہ تو بچے کو پنگھوڑے میں لٹانے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ وہ بار بار ارجمند سے کہتا، چاچی، اللہ نے مجھے بھائی دے دیا۔ رشیدہ کا خیال تھا کہ اسے ان میں سے کوئی پوچھے گا بھی نہیں، لیکن اس کا خیال غلط ثابت ہو گیا۔ بچے کو پنگھوڑے میں لٹانے کے بعد بوڑھی عورت اس کے پاس آئی۔ تو تم ہو جس نے میری بہو کا اتنا خیال رکھا؟ وہ بولی تو اس کے لہجے میں احسان مندی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ جی رشیدہ، اور یہ میری بیٹی ہے عابیہ، اور بڑی بیگم صاحب، یہ میرا کام تھا، نوکر ہوں میں آپ لوگوں کی۔ نوکری میں کوئی اتنا خیال نہیں رکھتا رشیدہ، خیال تو محبت کرنے والے رکھتے ہیں، عورت نے مشفقانہ لہجے میں کہا۔ اور سنو بیٹی، میں بیگم صاحب نہیں، میں تو بس اماں ہوں، اماں سب کی۔ تمہارا تو خاص احسان ہے ہم سب پر۔ یہاں پر پردیس میں ہماری بچیوں کو پوچھنے والا کون تھا؟ تم نے خدمت کی ان کی، اب ایک کو اللہ نے واپس بلا لیا، اس کی مرضی۔ یہ کہتے کہتے اس کی آواز رند گئی۔ میں تو آپ لوگوں کی خادم ہوں اماں، رشیدہ نے کہا۔ میرے ساتھ چلو، مجھے بتاؤ تو ہوا کیا؟ رشیدہ دونوں بوڑھی عورتوں کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلی گئی۔
اسے احساس ہو گیا تھا کہ اب اسے بہت محتاط رہنا ہے، کم بولنا ہے اور بہت سوچ سمجھ کر بولنا ہے۔ عابیہ کو اس نے پہلے ہی سمجھا دیا تھا، وہ ویسے بھی بہت کم بولتی تھی۔ حمیدہ صفیہ کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ آؤ یہاں بیٹھو، اس نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ رشیدہ نے دل میں سوچا، یہ تو بالکل بی بی صاحبہ جیسی ہے۔ شکریہ اماں۔ اب بتاؤ کیا ہوا تھا؟ سب ٹھیک تھا اماں، بس اچانک ایک ساتھ سب کچھ گڑبڑ ہو گیا۔ حمیدہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ رشیدہ کو اس کی نگاہیں اپنے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ جس رات بیگم صاحبہ کی حالت خراب ہوئی، بی بی صاحبہ بھی اسی رات اسی طرح بیمار ہو گئیں۔ بیگم صاحبہ کا تو کیس بہت بگڑ گیا تھا۔ حالت بی بی صاحب کی بھی اچھی نہیں تھی، بس اللہ پاک نے کرم فرمایا اماں جی۔ بے شک یہ اس کا کرم ہے۔ انتقال کب ہوا نور بانو کا؟ رشیدہ نے ایک پل دل میں حساب لگایا، پھر بولی جمعے کی صبح اماں جی۔ اور بچہ کب ہوا؟ جمعے کو فجر کے وقت، رشیدہ نے جھجکے بغیر کہا۔ اللہ کا شکر، اس کی نعمت، حمیدہ نے چہرہ چھت کی طرف کرتے ہوئے کہا، پھر اچانک بولی یہ بچہ تو ارجمند کا ہے نا؟ رشیدہ نے بہت تیزی سے خود کو سنبھالا۔ یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح کا سوال کیا جائے گا۔ بس اللہ کی رحمت تھی کہ اس کی حیرت ظاہر نہیں ہوئی۔ ایک لمحے کو اس کا جی چاہا کہ سچ بول دے، لیکن بی بی صاحبہ سے کیا وعدہ یاد آ گیا۔ یہ آپ نے کیسے سوچا اماں جی؟ بچہ تو بیگم صاحبہ کا ہے۔ حمیدہ کے چہرے پر مایوسی کا بے ساختہ تاثر ابھرا۔ ایسے ہی منہ سے نکل گیا، وہ میں نے دونوں کو دیکھا ہی نہیں تھا نا کب سے۔ نور بانو ضد کر کے یہاں چلی آئی، میں لاہور میں نہیں تھی ورنہ اسے روک لیتی۔ خیر اللہ کی مرضی میں کس کا دخل؟ رشیدہ نے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی۔ ارجی کو کیا ہوا تھا؟ پیٹ میں کوئی تکلیف تھی اماں جی، ڈاکٹر پتہ نہیں کیا نام بتا رہے تھے بیماری کا، مجھے تو سمجھ نہیں آیا۔ یہ ڈاکٹر تو ایسے ہی باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے نام رکھ دیتے ہیں چھوٹی سی بیماری کا۔ چھوٹی بات نہیں تھی اماں جی، آپ نے دیکھی نہیں بی بی صاحب کی حالت؟ دیکھی ہے، یہ ڈاکٹر بیماری بھی بڑھا دیتے ہیں بندے کی۔ پتہ نہیں اماں جی۔ صفیہ اب تک خاموش تھی، اس نے پوچھا نور بانو کی لاش کہاں ہے رشیدہ؟ وہ جی ہسپتال کے مردہ خانے میں رکھوا دی تھی، ورنہ تو دفنایا جاتا۔ آپ لوگوں کی غیر موجودگی میں دفناتے تو یہ ظلم ہوتا۔ آدمی اپنے لیے کیا کیا کر لیتا ہے، اللہ جی تو پھر بھی رحم کرے۔ حمیدہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑائی۔ رشیدہ کو اس سے ڈر لگنے لگا، نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا کہ وہ سب جانتی ہیں۔ ارجی کی بہت فکر کرنی ہے رشیدہ، ہم جتنی جلدی واپس لاہور چلے جائیں اتنا ہی بہتر ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں ہر طرح سے خیال رکھ رہی ہوں اماں جی، پر سفر کے قابل ہونے میں ابھی کچھ دن لگیں گے انہیں۔ ہاں یہ تو ہے، حمیدہ نے گہری سانس لے کر کہا۔ باہر زبیر نوریز سے بات کر رہا تھا۔ نوریز اور وہ ایک دوسرے سے خوب واقف تھے۔ بڑے صاحب کب آئیں گے صاحب جی؟ نوریز نے اس سے پوچھا۔ کاکا جہاز میں بیٹھ چکے ہیں نوریز، 2 بجے تک پہنچ جائیں گے، زبیر نے بتایا۔ تم یہاں کی سناؤ، یہ سب کیسے ہوا؟ کچھ نہ پوچھیں صاحب جی، بس قیامت کی رات تھی وہ، چھوٹی بی بی اور بیگم صاحبہ دونوں کی ہی حالت خراب تھی، نوریز نے کہا، پھر اسے پوری تفصیل سنائی۔ زبیر نے اس کا کندھا تھپ تھپایا اور شفقت بھرے لہجے میں بولا، میں سمجھ سکتا ہوں تم پر کیا گزری ہوگی، بس صاحب جی اللہ نے کرم کیا، ورنہ بیگم صاحبہ کو دفنانا پڑ جاتا۔ تو کیا منہ دکھاتا بڑے صاحب کو؟ زبیر کو پہلی بار لاش کا خیال آیا۔ لاش کہاں ہے؟ ہسپتال کے مردہ خانے میں، جب کہیں گے لے آئیں گے۔ زبیر سوچ میں پڑ گیا۔ غسل وغیرہ بھی تو دینا ہوگا۔ غسل تو دیا جا چکا ہے صاحب جی، اب تو بس تدفین ہے۔ زبیر اپنی کم علمی پر شرمندہ ہو گیا۔ ابھی تو یہ بھی نہیں پتا کہ تدفین یہاں ہوگی یا لاہور میں۔ اس نے کہا، یہ فیصلہ تو کاکا ہی کریں گے، یہاں تدفین کے لیے زمین کا مسئلہ بھی ہوگا صاحب جی، اس کے لیے کچھ بندوبست کرنا ہوگا۔ میں نے کہا نا، ابھی تو یہ بھی نہیں پتا کہ تدفین کہاں ہوگی۔ سر جی، زمین کا مسئلہ ہوا تو بریگیڈیئر صاحب سے بات کر لیجئے گا۔ کون بریگیڈیئر صاحب؟ جن کی وجہ سے ہسپتال والوں نے لاش رکھ لی۔ کاکا کو آنے دو، وہی فیصلہ کریں گے۔ عبدالحق پہنچا تو گھر بھرا ہوا تھا۔ پاس پڑوس کی عورتیں بھی آ چکی تھیں۔ سب نے آگے بڑھ کر اسے لپٹا لیا۔
خود پر قابو رکھنے کی کوشش کے باوجود وہ اپنے آنسو نہ روک سکا۔ اسی وقت صفیہ نے اس کے بیٹے کو لا کر اس کی گود میں دے دیا۔ اس نے بیٹے کو بہت غور سے دیکھا اور وہ حیران رہ گیا۔ بچہ تو ہو بہو ارجمند کی تصویر تھا۔ اسے کیا کیا یاد آ گیا۔ نور بانو کو کتنی فکر تھی کہ اس کا بچہ اس کی طرح کا نہ ہو۔ وہ کہتی تھی میں تو واجبی صورت کی ہوں، بچہ آپ پر پڑے تو اچھا ہوگا، اور اللہ نے اس کی سن لی۔ وہ اس سے تو مشابہ نہیں تھا لیکن ارجمند سے بہت مشابہ تھا اور اس وجہ سے بہت خوبصورت تھا۔ یہ کیسی محبت ہے، اس نے سوچا، بچہ نور بانو کا اور صورت ارجمند کی۔ اس کی آنکھ سے آنسو بچے کے چہرے پر گرا تو بچے نے جھرجھری سی لی۔ وہ چونکا۔ اس نے بڑی نرمی سے بچے کے چہرے سے انگلی کی مدد سے اس آنسو کو پونچھ دیا، پھر اس نے اپنی آنکھیں بھی پونچھ ڈالیں۔ بچے کو غور سے دیکھتے ہوئے اس کے دل نے چپکے سے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر وہ عقبی باغیچے کی طرف چل دیا۔ اس وقت اسے تنہائی کی ضرورت تھی۔ اسے اپنے بیٹے سے بہت اہم باتیں کرنی تھیں۔ سب نے اسے جاتے ہوئے دیکھا لیکن کسی نے اس کے پیچھے آنے کی کوشش نہیں کی۔ خوبانی کے ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر اس نے بچے کے کانوں سے ہونٹ لگائے اور سرگوشی میں بولا، تم اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہو میرے بیٹے، مجھے بڑی تمنا تھی تمہاری، بہت انتظار تھا تمہارا، تمہارے دادا اور میں تمہارا باپ، ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم مشرکوں میں پیدا ہوئے لیکن اللہ نے ہمیں ہدایت سے نوازا، اور اب یہ اس کا فضل عظیم ہے کہ اس نے تم سے نوازا ہمیں، ہماری روحانی ترقی کی، اپنی عطا کو تمہارے ذریعے تکمیل عطا فرمائی۔ تمہارے دادا کے ماں اور باپ دونوں مشرک تھے لیکن اللہ نے انہیں ایمان سے نوازا۔ میری ماں مشرک تھیں لیکن اللہ نے میرے باپ کو ایمان عطا فرمایا تھا۔ تم ہماری خوش نصیبی کی تکمیل ہو کہ تمہارے ماں باپ دونوں مسلم ہیں۔ اب انشاءاللہ تم سے ہماری نسل اللہ کی راہ پر چلے گی۔ نوزائیدہ بچہ حیرت انگیز طور پر ٹکر ٹکر باپ کی صورت دیکھے جا رہا تھا۔ سب کچھ اللہ کا ہے میرے بچے، اللہ کی طرف سے ہے۔ پہلی نعمت زندگی سے لے کر موت تک سب اللہ کی طرف سے، سب اللہ کا، اور وہ جب جو چیز چاہے واپس لے لے۔ تم ماں سے محروم پیدا ہوئے کہ یہی اس کی مرضی تھی۔ تم خوش نصیب ہو مگر تم پر ذمہ داری بھی بڑی ہے۔ میں تمہارے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ سب کچھ اللہ کی مدد سے ہی ہوتا ہے، بندہ کچھ بھی تو نہیں کر سکتا۔ وہ بچے کو واپس حمیدہ کے پاس لایا اور اسے سونپ دیا۔ لو اماں، یہ تو اصل میں تمہارا ہی ہے۔ اب ارجمند سے بھی مل لے پتر، بہت کمزور ہو گئی ہے وہ، ابھی اٹھنے کے قابل بھی نہیں۔ حمیدہ نے اسے یاد دلایا۔ اسے حیرت بھی ہوئی اور شرمندگی بھی۔ اسے ارجمند کا خیال بھی نہیں آیا۔ ارجمند نے اسے آتے دیکھا تو اٹھ کر بیٹھ گئی۔ عبدالحق نے اس کے سلام کا جواب دیا اور اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ارجمند کا ہاتھ اسے سرد محسوس ہوا۔ کیسی ہو ارجمند؟ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں، لیکن آپ سے شرمندہ ہوں۔ ارے نہیں، اللہ کی مرضی میں کوئی کیا کر سکتا ہے؟ ارجمند نے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں آغا جی کہ آپ کا غم، آپ کا نقصان بہت بڑا ہے۔ اللہ آپ کو اس کا بہترین بدل عطا فرمائے۔ عبدالحق نے دل میں سوچا، نور بانو کا بدل کہاں ممکن ہے؟ بس دعا کرتی رہو میرے لیے، اس نے آہستہ سے کہا۔ اس وقت تو آغا جی مجھے آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، ارجمند کے لہجے میں التجا تھی۔ تم جانتی ہو کہ اس کے لیے تمہیں مجھ سے کہنے کی ضرورت نہیں۔ ارجمند نے سر کو تفہیمی جنبش دی، پھر بولی، بیٹا مبارک ہو آغا جی، تمہیں بھی، اب تم ہی تو اس کی ماں ہو۔ باہر نکلا تو زبیر اس کا منتظر تھا۔ جو کچھ اسے نوریز سے معلوم ہوا تھا وہ سب اس نے عبدالحق کو بتا دیا۔ صرف ان دو ملازموں نے اتنا کچھ کیا بھائی، اس احسان کا تو ہم صلہ دے ہی نہیں سکتے، عبدالحق نے کہا۔ وہ تو ہو جائے گا کاکا، ابھی بڑے فیصلے کرنے ہیں۔ تدفین کا کیا کریں گے؟ عبدالحق چند لمحے سوچتا رہا۔ تدفین میں دیر نہیں کرنی چاہیے، یہ اسے مولوی مہر علی نے بتایا تھا۔ یہاں تو پہلے ہی 2 دن کی تاخیر ہو چکی تھی۔
لاہور لے جانا آسان نہیں تھا، وہ فوراً ہی ایک نتیجے پر پہنچ گیا۔ تدفین تو یہیں کرنی ہوگی بھائی، اس نے کہا۔ میں نوریز کے ساتھ جا کر مرحومہ کا جسد لے آتا ہوں۔ میرا خیال ہے کاکا یہ نوریز پر چھوڑ دو، زبیر نے کہا۔ نوریز بتا رہا تھا کہ یہاں دفن کے لیے زمین بھی مسئلہ ہے۔ عبدالحق جانتا تھا کہ ایبٹ آباد میں زیادہ زمین نجی ملکیت ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ نوریز کہہ رہا تھا کہ بریگیڈیئر صاحب اس معاملے میں بھی مدد کر سکتے ہیں، ان کا یہاں بہت اثر و رسوخ ہے، انہی کی مدد سے لاش بھی ہسپتال میں رکھوائی گئی ورنہ تدفین کرنی پڑ جاتی۔ تو کاکا ان سے مل کر ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، پھر دیکھیں گے کیا بنتا ہے۔ اللہ مالک ہے۔ وہ دونوں بریگیڈیئر ظہیر کی طرف چل دیے۔ نوریز کو انہوں نے ہسپتال روانہ کر دیا۔ بریگیڈیئر ظہیر نے انہیں اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھا لیا۔ عبدالحق نے اپنا تعارف کروایا اور بولا، یہ میرے بڑے بھائی ہیں زبیر۔ خوشی ہوئی آپ سے مل کر، بریگیڈیئر صاحب نے کہا۔ مجھے افسوس ہے کہ یہ ملاقات غم کے ماحول میں ہو رہی ہے۔ یہ کہنا رسمی بات ہے کہ میں آپ کے غم میں شریک ہوں، در حقیقت کوئی کسی کے غم کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ میں تو جناب آپ کا بے حد شکر گزار ہوں، آپ نے قطع کلامی پر معذرت خواہ ہوں، بریگیڈیئر صاحب نے بات کاٹ دی۔ مجھے لگتا ہے کہ ابھی آپ کو مزید مدد کی ضرورت ہے۔ تدفین کے لیے آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ تدفین تو یہیں ہوگی جناب، قبر کا انتظام کر لیا ہے آپ نے؟ عبدالحق نے نفی میں سر ہلایا۔ یہاں زیادہ تر لوگوں کے نجی قبرستان ہیں، بریگیڈیئر صاحب نے بتایا۔ آپ کو قبر کے لیے زمین مل سکتی ہے، لیکن میرے خیال میں قبرستان موزوں رہے گا تاکہ آپ کبھی آئیں تو آسانی کے ساتھ وہاں جا سکیں۔ جی آپ نے بجا فرمایا، لیکن یہاں ایک قبرستان ہے، زیادہ تر فوجی وہیں دفن ہوتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آپ کو وہ جگہ دلوا سکتا ہوں۔ یہ آپ کا ایک اور احسان ہوگا مجھ پر۔ احسان کی کوئی بات نہیں، بریگیڈیئر صاحب نے کسی کو پکارا، ملازم آیا تو انہوں نے اس سے ڈرائیور کو بلانے کو کہا اور خود فون پر کسی سے گفتگو کرنے لگے۔ ڈرائیور آیا اور خاموش کھڑا رہا۔ بریگیڈیئر صاحب فون رکھ کر واپس آئے اور زبیر سے بولے، آپ کو زحمت کرنا ہوگی، میرے ڈرائیور کے ساتھ چلے جائیں، یہ بندوبست ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے ڈرائیور کو کچھ ہدایات دیں۔ زبیر ڈرائیور کے ساتھ چلا گیا۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں جناب، آپ نے ہماری غیر موجودگی میں مدد کی۔ ارے ایسی کوئی بات نہیں، آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کو ایسے ملازم ملے۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر اس کی وفاداری نے مجھے متاثر نہ کیا ہوتا تو شاید میں کچھ بھی نہ کرتا۔ آپ نہیں جانتے کہ وہ کیسی صورتحال تھی۔ ذرا سوچیں، آپ کی 2 بیویاں یہاں ملازموں کے ساتھ اکیلی رہ رہی تھیں، کوئی رشتہ دار ساتھ نہیں تھا، آپ بھی نہیں تھے، اور ان میں سے ایک کو السر تھا اور دوسری ماں بننے والی تھی۔ مجھے تو یہ معاملہ بڑا مشتبہ لگا۔ میں نے ہسپتال سے بھی معلوم کیا، دونوں کے آپریشن ہوئے تھے اور دونوں آپریشن خطرناک تھے، کسی ذمہ دار آدمی کی اجازت کے بغیر نہیں کیے جا سکتے تھے۔ آپ کے اس ملازم نے دونوں اجازت ناموں پر دستخط کیے۔ السر والا معاملہ تو ایسا تھا کہ فوری جان بچانے کا معاملہ تھا، ڈاکٹروں نے زیادہ پرواہ نہیں کی۔ لیکن میٹرنٹی کیس میں یہ صورتحال نہیں تھی، وہاں ملازم نے آپ کی اہلیہ کے بھائی کی حیثیت سے دستخط کیے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے اپنے صاحب کو فون کیوں نہیں کیا؟ اس بیچارے کے پاس آپ کا نمبر نہیں تھا اور آپ کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ میں نے کہا چھوٹی بیگم صاحبہ سے فون کراؤ تو اس نے کہا کہ ان کا تو خود آپریشن ہو رہا ہے، وہ ماں بننے والی ہیں۔ سچ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بہت غیر ذمہ دار سمجھا، لیکن اس نے وضاحت کی کہ حادثے میں آپ کی ٹانگ کا فریکچر ہو گیا تھا، تب میں نے اس کی مدد کی، ورنہ یہاں تو پولیس کیس بھی بن سکتا تھا آپ کے ملازموں کے خلاف۔ اور سوچیں، خدا نہ خواستہ دوسری بیگم کو بھی کچھ ہو جاتا تو وہ بیچارہ کیا کرتا، آپ کو کیسے خبر کرتا؟ سچ یہ ہے کہ میں تو اب بھی آپ کو قصوروار سمجھتا ہوں۔ عبدالحق کا یہ حال تھا کہ کاٹو تو جسم میں خون نہیں۔ اتنی شرمندگی اسے زندگی میں کبھی نہیں ہوئی تھی، اور وہ کوئی صفائی بھی پیش نہیں کر سکتا تھا۔ یہ سب کچھ تو نور بانو کی منت کا نتیجہ تھا، یہ وہ کسی کو کیسے سمجھاتا؟ اور سمجھاتا تو تب بھی قصوروار تو وہی تھا، کیونکہ اس نے نور بانو کی بات مانی۔
جناب کبھی کبھی صورتحال ایسی بن جاتی ہے، اس نے کہا۔ ادھر میری ٹانگ کی ہڈی ٹوٹی، ادھر ماں کو یرقان ہو گیا۔ دوسرے آخر تک نہیں بتایا گیا کہ یہاں صورتحال اتنی سنگین ہے۔ میں بہرحال آپ سے شرمندہ ہوں اور آپ کا شکر گزار بھی ہوں۔ برا نہ ماننا، میں بڑا صاف گو آدمی ہوں، لیکن کسی کے کام آنے کو عبادت سمجھتا ہوں۔ اور کوئی خدمت ہو میرے لائق تو میں حاضر ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ عبدالحق اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کے اس احسان کا تو میں کبھی صلہ دے ہی نہیں سکتا۔ احسان کی بات کر کے تم مجھے شرمندہ کر رہے ہو بھائی، انسان انسان کے کام آتا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب اسے رخصت کرنے گیٹ تک آئے۔ مان صحرا سے آگے گاندھیا میں میرے ایک قریبی رشتہ دار کا انتقال ہوا ہے، میں ابھی وہیں جا رہا ہوں۔ آپ ذرا دیر سے آئے ہوتے تو شاید ہم نکل چکے ہوتے، اسی لیے میں آپ کی بیوی کی تدفین میں شریک نہیں ہو سکوں گا، معذرت چاہتا ہوں۔ کوئی بات نہیں، آپ نے جتنا کچھ کیا ہے وہ تدفین میں شرکت سے کہیں زیادہ ہے، عبدالحق نے کہا اور ہاتھ ملا کر بنگلے سے نکل آیا۔ گھر کی طرف جاتے ہوئے اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ بریگیڈیئر صاحب کی کہی ہوئی کوئی بات اسے چبھ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی خلاف واقعہ بات تھی، لیکن حد سے بڑھی ہوئی شرمندگی کی وجہ سے وہ اس کی گرفت میں نہیں آئی تھی۔ اب وہ اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ بار بار ذہن کی گرفت میں آنے سے پہلے ہی پھسل جاتی تھی۔ وہ گھر پہنچا تو نور بانو کی لاش لائی جا چکی تھی۔ رات کو وہ سب ارجمند کے کمرے میں بیٹھے تھے، لیکن سب خاموش تھے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا بات کرے۔ اچانک ننھے بچے کی آواز نے سب کو چونکا دیا۔ سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بھوکا ہو رہا ہے، حمیدہ نے کہا۔ نہیں، ابھی کچھ دیر پہلے ہی دودھ پی کر سویا ہے، رابعہ بولی۔ تو پھر؟ حمیدہ پریشان ہو گئی۔ کوئی تکلیف تو نہیں ہے خدا نخواستہ؟ صفیہ ہنسنے لگیں۔ خام خواہ پریشان ہو رہی ہو آپا، بچے پالے تمہیں برسوں ہو گئے، گیلا ہو گیا ہوگا۔ حمیدہ کھسیا گئی۔ بات تم نے ٹھیک کہی، میں تو سب کچھ بھول چکی ہوں۔ رابعہ لپک کر بچے کی طرف گئی۔ واقعی گیلا ہو رہا تھا۔ اس نے جلدی سے ڈائپر تبدیل کیا۔ بچہ پھر پرسکون ہو کر سو گیا، مگر اس نے ان لوگوں کو بات کرنے کے لیے موضوع فراہم کر دیا تھا۔ کچھ اس کا نام بھی سوچا ہے تو نے پتر؟ حمیدہ نے عبدالحق سے کہا۔ ابھی تک سوچنے کی مہلت ہی کہاں ملی ہے اماں، تمہارے ذہن میں کچھ ہو تو بتاؤ۔ اس پر ارجمند کسمسائی۔ میں نے بہت پہلے سے نام سوچ رکھا تھا اس کا۔ کیا؟ عبدالحق نے اس کی طرف دیکھا۔ ارجمند نے تکیے کے نیچے سے برتھ سرٹیفکیٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ برتھ سرٹیفکیٹ کے لیے نام کی ضرورت تھی، میں نے یہی لکھوا دیا۔ وہ بولا، نہیں اماں، نور بانو کے بیٹے کے لیے اس سے اچھا نام کیا ہوگا؟ میں تمہارا شکر گزار ہوں ارجمند۔ ارجمند کو احساس ہوا کہ بچے کے لیے یہ نام پسند کرتے وقت یہ زاویہ تو اس کی نظر میں نہیں تھا۔ واقعی نور بانو نور الحق، بے شک اللہ ہی ہر طرح سے رہنمائی فرماتا ہے اپنے بندوں کی۔ بس یہی نام مناسب ہے، عبدالحق نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ ارجمند خوش ہو گئی، لیکن حمیدہ نہ جانے کیوں بجھ سی گئی تھی۔ اب آگے کیا کرنا ہے اماں؟ عبدالحق نے حمیدہ سے پوچھا۔ یہ تو تیرے سوچنے کی بات ہے پتر، میں تو ابھی کچھ سوچنے کے قابل نہیں ہوں اماں۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ لاہور کب جائیں گے؟ آپ لوگ کیا مطلب؟ تو نہیں ہوگا ہمارے ساتھ؟ نہیں اماں، میں تو کل پرسوں کراچی واپس چلا جاؤں گا۔ کیوں؟ ابھی دفتر چلا جاؤں تو بہتر ہے، کچھ سوچنے کا موقع ملے گا، پھر چھٹی لے کر لاہور آؤں گا، اس لیے تو پوچھ رہا ہوں کہ آپ لوگ لاہور کب واپس جائیں گے؟ ابھی تو نکی سفر کرنے کے قابل نہیں، حمیدہ نے ارجمند کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں پتا کہ کتنے دن لگیں گے، یہاں سے روانہ ہوتے وقت مجھے فون کر دیجیے گا، عبدالحق نے کہا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ گزشتہ رات وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سویا تھا۔ اس وقت جسم تو نڈھال تھا، لیکن آنکھوں میں اب بھی نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی بستر پر لیٹا رہا۔ لیٹنے سے کچھ آرام اور سکون کا احساس ہو رہا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں پھر وہی الجھن ابھر آئی۔ بریگیڈیئر ظہیر نے کچھ کہا تھا جو خلاف واقعہ تھا۔ پھر اچانک وہ بات اس کی سمجھ میں آئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔
واقعی بات تو عجیب تھی، چونکا دینے والی۔ بریگیڈیئر صاحب کی بات سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ نور بانو کے انتقال کے بعد نوریز ان سے مدد مانگنے گیا اور اس نے انہیں بتایا کہ صاحب کو فون اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے پاس ان کا فون نمبر نہیں ہے اور بڑی بیگم صاحبہ مر چکی ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا تو دوسری بیگم صاحبہ تو فون کر سکتی ہیں۔ نوریز نے جواب میں کہا کہ وہ خود ہوش میں نہیں، ان کا آپریشن ہونے والا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب کی بات سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے نوریز سے پوچھا ہوگا کہ انہیں کیا تکلیف ہے، تو نوریز نے بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہیں، یعنی ارجمن، جبکہ بات الٹی تھی۔ نور بانو بچے کو جنم دینے والی تھی اور اسی دوران جاں بحق ہو چکی تھی اور ارجمن کا السر کا آپریشن ہو رہا تھا۔ بریگیڈیئر صاحب کو یہ تاثر کیسے ملا؟ بلکہ ان کے مطابق تو یہ یقینی بات تھی جو انہیں نوریز سے معلوم ہوئی، لیکن نوریز انہیں یہ کیسے بتا سکتا تھا؟ یہ ایک بات سمجھ میں آتی تھی کہ یا تو نروس ہونے کی وجہ سے نوریز سے بیان کرنے میں غلطی ہوئی، یا اس نے گھبراہٹ میں بات کو الجھا دیا، یا خود بریگیڈیئر صاحب کو سننے میں غلطی ہوئی اور انہوں نے بات کو الٹ کر سمجھا۔ اس نے سوچا کہ کل وہ بریگیڈیئر صاحب سے مل کر ان کی غلط فہمی دور کرے گا، لیکن پھر خیال آیا کہ وہ تو گاندھیاں جا چکے ہیں۔ اچانک اسے جھنجھلاہٹ ہونے لگی خود پر۔ وہ بلا وجہ اس بات کو ذہن پر سوار کر رہا ہے، بریگیڈیئر صاحب کی غلط فہمی دور کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس معاملے سے ایسا کوئی تعلق ہی نہیں۔ ہاں، نوریز سے وہ اس سلسلے میں ضرور بات کرے گا۔ اس پر اسے خیال آیا کہ اہم ترین بات پر تو وہ غور کر ہی نہیں رہا۔ جو صورتحال تھی اس میں نوریز اور اس عورت رشیدہ پر جو گزری ہوگی وہ اصل مسئلہ ہے۔ ان بیچاروں نے جو بوجھ اٹھایا جو ان کا تھا ہی نہیں، وہ صرف انعام کے ہی نہیں، غیر معمولی عزت کے مستحق ہیں۔ اب وہ ملازم تو نہیں رہے، محسن ہو گئے۔ پھر اسے بریگیڈیئر صاحب کے سامنے اپنی شرمندگی یاد آئی۔ خواب گاہ کی تنہائی میں خاص خنکی ہونے کے باوجود وہ پسینے پسینے ہو گیا۔ اپنا چہرہ اسے تمتماتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اس نے زیر لب کہا۔ بے شک عزت ذلت اللہ کے اختیار میں ہے، اور الحمدللہ اس نے ہمیشہ مجھے عزت سے نوازا اور ہمیشہ مجھے ذلت سے بچایا۔ اس نے غور کیا، یاد کیا، سچ تو یہی تھا۔ اس کی زندگی میں کبھی عام سی معمولی شرمندگی کے لمحے آئے ہوں گے اور وہ قابل ذکر بھی نہیں تھے کہ یاد تک آتے، لیکن جو شرمندگی اسے ظہیر صاحب کے سامنے ہوئی، اس کا تصور بھی اس کے لیے باعث شرمندگی تھا اور پوری طرح اس کا مستحق بھی تھا۔ گھر میں اماں تھیں، زبیر بھائی، رابعہ آپا اور ساجد تھے، وہ خود بھی تھا۔ اس نے کیسے اپنی دو بیویوں کو محض ایک ملازم کے ساتھ گھر سے اتنی دور بھیج دیا؟ اب یہ سوچ کر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے ایسا کیا، اور اس احساس کے ساتھ شرمندگی ہو رہی تھی، اور وہ بھی اس حال میں کہ اس کی ایک بیوی زندگی میں پہلی بار ماں بننے والی تھی۔ ایسے میں تو بہت خیال رکھنا ہوتا ہے، بہت احتیاط کی جاتی ہے۔ اماں نے یہی بات کہی تھی۔ اب وقت گزرنے کے بعد اپنی غلطیاں بہت واضح اور بڑی بڑی نظر آ رہی تھیں۔ اس نے ارجمن کو لے جانے کی اجازت دی نور بانو کو، اور ارجمن سے اس کی مرضی بھی نہیں پوچھی۔ وہ ارجمن کو کیا سمجھتا ہے؟ کوئی ملازم؟ اور خود وہ نور بانو کی اہم کانہ منت کا پابند ہو گیا۔ اماں اس وقت حق نگر میں تھیں، مگر وہ رابعہ آپا کو یا ساجد کو تو وہاں بھیج سکتا تھا۔ اس کا تو اسے خیال بھی نہیں آیا، اور یہ خیال اسے بات تک نہیں آیا کہ اماں کو نہ صحیح رابعہ آپا کو ہی ایبٹ آباد بھیج دے۔ مگر یہ خیال تو اماں کو بھی نہیں آیا۔ ذہن میں خیال ابھرا، لیکن وہ اس کے لیے احتساب کی رات تھی۔ اس نے خود کو جھڑک دیا۔ دوسروں پر ذمہ داری کا بوجھ ڈالنے کا یہ کھیل چھوڑ دو عبدالحق، اور حقائق کا سامنا کرو۔ نور بانو کی یہ سراسر بے انصافی تھی، زیادتی تھی کہ اس نے ارجمن کو ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ ارجمن تو نئی نویلی دلہن تھی، اسے تو اصولاً اس کے ساتھ جانا چاہیے تھا۔ یہ بات تو میں نے نور بانو سے کہی بھی تھی۔ اس نے جلدی سے وجہ پیش کی، لیکن اس وقت تک اس کے اندر کا محتسب پوری طرح جلال میں آ چکا تھا۔ بکواس!
کہنے سے کیا ہوتا ہے، بات تو فیصلہ کرنے کی ہے۔ واقعی اسے تسلیم کرنا پڑا۔ میں نے ارجمن سے پوچھا تک نہیں، میں نے نور بانو سے یہ بھی کہا کہ وہ اپنے ساتھ رابعہ آپا کو لے جا سکتی ہے۔ فیصلہ کرنے کا حق اس کا تھا، وہ تو نور بانو کو بھی جانے سے روک سکتا تھا، لیکن اس نے نور بانو کی ہر بات مان لی، ناروا ہوتے ہوئے بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نور بانو کو یقین دلانا تھا کہ وہ صرف اسی سے محبت کرتا ہے، اسے رقابت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر ایسا تھا تو ارجمن سے شادی ہی نہیں کرنی تھی۔ محتسب نے اسے ٹوکا۔ اب یہ سوچو کہ نور بانو کی ہر بات مان کر تمہیں کیا ملا؟ یہ شرمندگی اور نقصان الگ۔ کتنے لوگوں نے تمہارے کیے کی سزا بھگتی، ارجمن نے، نوریز نے، اور اس عورت رشیدہ نے، اور اس کی بچی نے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ نور بانو کو ہی کیا فائدہ ہوا اس سے، الٹا نقصان ہی ہوا اسے بھی۔ اور تمہاری محبت؟ اسی لمحے عبدالحق کی سمجھ میں بہت کچھ آ گیا، اسے بہت کچھ یاد آیا۔ اس کی محبت میں کیا کیا کچھ ہوا، کتنے موقعوں پر اس نے کیا کیا کچھ کھویا۔ اگر اللہ کی رحمت ساتھ نہ ہوتی تو وہ نہ جانے کہاں پہنچا ہوتا۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ اسی رات اس کی سمجھ میں ایک نکتہ آ گیا، محبت کسی بندے کی ہو تو وہ ضیاء ہے، وہ تو کمزور کر دیتی ہے آدمی کو۔ اس کے برعکس اللہ کی محبت صرف طاقت دیتی ہے، توانائی، سیدھا راستہ، نیک اعمال، عزت، شرمندگی نہیں۔ سرخ روئی، فلاح ہی فلاح، خیر ہی خیر۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے نماز پڑھ کر اللہ سے توبہ کرنی تھی اور اللہ کی محبت مانگنی تھی، ورنہ وہ جانتا تھا کہ یہ احساس ضیاء اور شرمندگی عمر بھر اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ فجر کے وقت وہ اٹھا تو زیادہ نیند تو نہیں لے سکا، لیکن وہ گہری اور پرسکون نیند تھی اور وہ خود کو تازہ دم محسوس کر رہا تھا۔ فجر کی نماز کے لیے نکلا تو تازہ ہوا نے جیسے سینے میں روشنی سی بھر دی۔ اچھی خاصی خنکی تھی، لیکن وہ بری نہیں لگ رہی تھی۔ وہ منظر بھی کراچی سے مختلف تھا اور فضا بھی۔ یہاں پہاڑ تھے، موسم بہار تھا، خزاں کے نشان مٹ چکے تھے، ہر طرف سبزہ تھا۔ وہ ٹہلتا ہوا قبرستان کی طرف چلا گیا۔ اس نے نور بانو کی قبر پر فاتحہ خوانی کی اور کچھ دیر وہاں بیٹھا رہا۔ احساس ضیاء پھر ستانے لگا۔ اسے یقین نہیں آتا تھا کہ نور بانو ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی ہے اور اب وہ اسے کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ اسے اپنے سینے میں خلا سا محسوس ہونے لگا۔ کیا یہ خلا کبھی بھر جائے گا؟ ناشتے کے بعد اس نے رشیدہ کو اپنے پاس بلایا۔ وہ آئی اور ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، عبدالحق نے اس سے کہا، لیکن تم نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ایسی بات نہ کریں صاحب، وہ تو ہمارا فرض تھا، اس کی ہم تنخواہ لیتے ہیں۔ نہیں، تم نے جو کچھ کیا وہ تمہارے فرض سے بھی زیادہ تھا۔ عبدالحق نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے ناشکرے پن اور احسان فراموشی سے محفوظ رکھے۔ ہم تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولیں گے۔ یہ تو آپ کا بڑا پن ہے صاحب، ورنہ ہم اس قابل کہاں، رشیدہ نے عاجزی سے کہا۔ اچھا اب تم جاؤ، میں تم سے پھر بات کروں گا۔ عبدالحق کے ذہن میں ایک خیال تھا، یہاں نور بانو اور ارجمن کا اکاؤنٹ تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ اس اکاؤنٹ میں موجود تمام رقم وہ رشیدہ اور نوریز کے درمیان بانٹ دے گا۔ وہ ارجمن کے کمرے میں چلا گیا۔ اس وقت وہ کل سے بہتر لگ رہی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ اس نے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے، کل کے مقابلے میں اور بہتر ہے، الحمدللہ۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ عبدالحق کو محسوس ہوا کہ اس کے اور ارجمن کے درمیان جیسے کچھ فاصلہ سا پیدا ہو گیا ہے، کچھ دوری سی ہے۔ اس احساس کو دور کرنے کے لیے وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ حمیدہ بھی وہاں موجود تھی اور اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری چیک بک کہاں ہے؟ عبدالحق نے ارجمن سے پوچھا۔ ارجمن نے ذہن پر زور دیا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے رشیدہ سے چیک بک منگوائی تھی اور اس کے بعد واپس الماری میں رکھوانے کی بجائے اپنے تکیے کے نیچے ہی رکھ لی تھی۔ اس نے تکیے کے نیچے سے چیک بک نکال کر عبدالحق کی طرف بڑھا دی۔ عبدالحق نے چیک بک کا جائزہ لیا۔ کل 5 چیک کاٹے گئے تھے۔
اکاؤنٹ فائل پر ارجمند کی صاف ستھری تحریر میں تفصیل درج تھی کہ کتنی رقم تھی، کتنے کا چیک کاٹا گیا تھا اور کتنی رقم اکاؤنٹ میں موجود تھی۔ آخری چیک 1000 کا تھا اور رقم 2 دن پہلے ہی نکالی گئی تھی، یعنی نور بانو کے انتقال کے اگلے روز، اور اکاؤنٹ میں موجود رقم 7200 روپے تھی۔ یہ تمہارا اور نور بانو کا مشترکہ اکاؤنٹ تھا، عبدالحق نے کہا۔ نور بانو کے بعد اب یہ تمہارا ہے۔ اس میں موجود رقم کے بارے میں میرے ذہن میں کچھ ہے، میں تم سے اسے خرچ کرنے کی اجازت مانگ رہا ہوں۔ اتنی ہی رقم میں لاہور میں تمہارے اکاؤنٹ میں جمع کرا دوں گا۔ کیسی غیریت کی بات کر رہے ہیں آغا جی؟ ارجمند تڑپ گئی۔ سب کچھ اللہ کا ہے اور اس کے بعد آپ ہی کا ہے، آپ کو اجازت کی کیا ضرورت؟ وہ ایسا مشترکہ اکاؤنٹ تھا کہ دونوں میں سے کسی کے بھی دستخط سے رقم نکلوائی جا سکتی تھی۔ تو تم ایسا کرو کہ 7000 کا چیک لکھ کر مجھے دے دو، عبدالحق نے کہا۔ ارجمند نے خاموشی سے چیک لکھا اور دستخط کر کے عبدالحق کی طرف بڑھا دیا۔ پھر وہ کاؤنٹر فائل کی خانہ پوری میں مصروف ہو گئی۔ عبدالحق جانے کے لیے اٹھا تو حمیدہ نے اسے ٹوک دیا۔ کیا بات ہے پتر، اپنے بیٹے سے نہیں ملے گا؟ خیال ہی نہیں رہا اماں، عبدالحق نے معذرت کی۔ حمیدہ نے بچے کو اس کی طرف بڑھا دیا۔ عبدالحق نے بچے کو گود میں لیا اور اسے دیکھنے لگا۔ کیسے ہو بیٹے نور الحق؟ بچہ اسے نظریں جما کر دیکھتا رہا۔ اللہ کی مہربانی دیکھی، حمیدہ نے کہا۔ ابھی سے اس کی نظر ٹھہری ہوئی ہے، ماشاءاللہ، ورنہ اتنے چھوٹے بچے نظر جما کر نہیں دیکھتے۔ الحمدللہ، عبدالحق نے زیر لب کہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیسی عجیب بات ہے کہ یہ نور بانو کا بچہ ہے اور صورت ہو بہو ارجمند جیسی ہے۔ نور بانو سچ مچ ارجمند کو بہت چاہتی ہوگی، شاید اسے ہر وقت اپنی نظروں کے سامنے رکھتی ہوگی، اسی لیے اسے اپنے ساتھ ایبٹ آباد لائی۔ کچھ اسے خوبصورت بچے کا ارمان بھی تھا، خود کو وہ بدصورت سمجھتی تھی۔ ارجمند بھی تو نور بانو کو بہت چاہتی تھی، اس کے دل نے کہا۔ کیسی عجیب بات ہے کہ اس نے بچے کا نام اس کی ماں کے نام پر نور الحق رکھا، یہ بھی تو محبت کی دلیل ہے۔ کیسا اچھا نام سوچا ہے اس نے۔ اس نے بچے کو خاموشی سے حمیدہ کی گود میں دیا اور کمرے سے نکل گیا۔ کنکھیوں سے اس نے دیکھا حمیدہ بچے کے چہرے کو وارفتگی سے چوم رہی تھی۔ مجھے اپنے بیٹے پر ایسا پیار کیوں نہیں آتا، اس نے سوچا، مگر فوراً ہی اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔